اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج ملک میں بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں نواز شریف نے باقاعدہ دو ٹوک پیغام دے دیا ہے اپنے چھوٹے بھائی کو۔ لندن یاترا کے بعد وہ گئے UAE، وہاں پر انہوں نے تعزیت کی، ان سے ملاقات کی اور وطن واپس آ کر وہ انتہائی اہم ترین فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ جی اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک بھر میں پوری طرح آج الیکشن کا ماحول تھا۔ فیصل آباد میں ایک کپتان کا جلسہ تھا بڑے زور شور سے، اور گجرات میں جو تھا مریم نواز کا جلسہ تھا، اور ساتھ انہوں نے حمزہ شہباز نے بھی خطاب کیا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی جلسی کراچی میں تھی۔ یقینی طور پر انہوں نے جلسہ کر کے کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کی۔ ان کا جلسہ تو نہیں، جلسی تھی۔ پیپلز پارٹی کی بھی تصدیق کرائی، پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ بیرون ملک سے وطن واپس آنے کے بعد کراچی کی گلی میں ایک جلسی کر لیں اور پیپلز پارٹی کی بھی بے عزتی کرائیں، اپنی بے عزتی کرائیں۔ خیر وہ خود تو ابھی نومولود سیاستدان ہی ہیں، جیسے کہ PTI والے کہتے ہیں کہ کانپے ٹانگتی ہیں، وہی ان کے مسائل چل رہے ہیں۔ بہرحال ہم آتے ہیں مریم نواز کے جلسے کی طرف۔ مریم نواز کی کیا کاٹدار زبان ہے اور کیا ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے خاتون ہونے کا صحیح ثبوت دیا ہے۔ عمران خان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈرامہ نہ رچاؤ، جو پہلی ان کی فلم تھی سازش کی وہ ناکام ہو گئی، اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے اور بند کمروں میں اندرون بیرون ملک میری موت کے جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے، اور پھر ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو سامنے لے کر آؤ، اول تو یہ سچ نہیں، اور اگر سچ ہوئی تو پھر دیکھیں گے نواز شریف تمہیں شہباز شریف سے بھی زیادہ جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کرے گا۔ آپ نے ایک یہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ نواز شریف زیادہ سیکورٹی فراہم کرے گا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ لندن سے نواز شریف نے انتخابات کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ اب نواز شریف نے کیا کہا شہباز شریف کو؟ نواز شریف نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ملک کے جو بھی مسائل ہیں، مہنگائی ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں، جو بھانمتی کا کنبہ ہے، مخلوط حکومت ہیں، ساری جماعتیں اس کو آن کریں، نہیں تو فوراً الیکشن میں ہی چلے جائیں۔ آج انتہائی اہم ترین اجلاس بلا لیا ہے بھانمتی کنبے کا، وزیر اعظم نے، وہ فیصلہ کریں گے، جبکہ زیادہ خیالات یہی ہیں کہ اگر اتحادی راضی ہو گئے تو پھر الیکشن میں ہی جائیں گے، کیونکہ الیکشن کے سوا اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی وہ جو ہے 1-2 دن میں قوم سے خطاب کرنے والے ہیں، کیونکہ اب جو حکومت میں اس وقت مخلوط لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسمبلیاں توڑیں گے تو نگران حکومت بھی اس سے بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی، حالانکہ ان سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ 4 سالوں کا جواب ہم 1 مہینے میں نہیں دیتے۔ عمران خان نے ملک کو تباہی کے دہانے پہنچایا اور اصل میں ڈالر ان کی وجہ سے مہنگا ہوا۔ ہم مریم نواز سے یہاں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی تو 4 یا 3.5 سال حکومت تھی، مگر تم لوگوں کی تو 30 سال حکمرانی رہی ہے۔ تم لوگوں نے کیا کیا؟ یہاں پر ایک ایسا ہاسپٹل بھی نہیں تم بنا سکے جہاں تمہارے باپ کا علاج ہوتا، یا جہاں تمہارا جو چاچا ہے شہباز شریف اس کا علاج ہوتا۔ فوراً بھاگتے ہو، لندن چلے جاتے ہو۔ PTI کہتی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ آج مریم نواز نے اس پہ مہر ثبت کر دی ہے، کیل ٹھوک دی ہے اور بتا دیا ہے کہ جی ہاں، یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے یہ جو ہے امپورٹڈ ہی حکومت ہے، کیونکہ جو لندن میں بیٹھا شخص ہے وہ فیصلے کر رہا ہے، وہ وہاں سے ہدایات دے رہا ہے۔ نواز شریف نے وہاں سے انتخابات کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ پارٹیاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ مائنس ہوئی ہوئی ہیں، جبکہ زرداری جو ہے اپنی گیم چلا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو، اور اس وقت نون لیگ جو ہے وہ بری طرح ٹھک چکی ہے، بلکہ پھنس چکی ہے ایسے جال میں جہاں سے وہ نہ نکل پا رہی ہے نہ آزاد ہو پا رہی ہے، مگر اس کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ قیامت کا لمحہ ہے۔ جیسے جیسے نون لیگ کی حکومت رہے گی ویسے ہی ویسے اس کا گراف ڈاؤن ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیٹرول مہنگا کر دیں، سبسڈی ختم کر دیں، IMF کی شرائط پر جو ہے وہ عمل کر لیں تو ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں امداد دیں گے۔ اب ان کو لانے والے، ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو سے تحریک انصاف کہتی ہے کہ امریکہ میں سازش کی گئی، تو امریکہ نے ابھی تک کوئی مدد نہیں کی، یورپی یونین نے کوئی مدد نہیں کی، سعودی عرب نے کوئی مدد نہیں کی، UAE گئے تھے جولی پھیلا کے، وہاں بھی کوئی مدد نہیں ہوئی ہے۔ ہر طرف سے خالی ہی خالی دامن آ رہا ہے، کیونکہ ویسے ہی دامن
تر ہیں اور دامن میں 100 چھید ہوئے ہوئے ہیں، جو کچھ آتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ مہنگائی اس وقت قابو سے باہر ہو چکی ہے، ملکی حالات خراب ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ حکومت میں ہے، مریم نواز اور بلاول کا جلسہ کرنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی اگر عمران خان کو نکالا ہے۔ اب جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے، تو بالکل ان کا حق ہے، انہیں سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، تو مریم نے کہا کہ ویڈیو جو ہے سامنے لے کر آئیں، تو نون لیگ کی ویڈیو کے حوالے سے تو ویسے ہی ایک لمبی تاریخ ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اب اگر عمران خان نے ریکارڈ کرا دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سازش میں جو بھی لوگ ہیں میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ اس میں کون ملوث تھا، بھٹو جو ہے وہ پھانسی چڑھ گیا، اس کا نہیں پتہ چلا کہ اس میں کون ملوث تھا، لیکن میں نے جو ہے اب پہلے سے ریکارڈ کر کے ویڈیو سب کے ایک ایک نام لے کر جو ہے محفوظ جگہ پہ کہیں رکھ دی ہے، اور آج انہوں نے قوم سے وعدہ لیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو عوام جو ہے انہیں انصاف دلائے گی۔ ان کے جلسے جو ہیں بے بہا تاریخی جلسے ہو رہے ہیں، انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، وہ بھی یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ اب الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، الیکشن کرانا ہی پڑیں گے، چاہے کسی کو کتنی بھی اکثریت ملتی ہے، کون جیتتا ہے، کوئی ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے، کس کی اکثریت ہوتی ہے، یا اسی طرح حکومت بنے گی جیسے ماضی میں رہی ہے۔ لیکن عمران خان نے یہ بھی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ وہ 2/3 میجارٹی سے کم حکومت جو ہے وہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ اس وقت جو پوزیشن نظر آ رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان یقینی طور پر 2/3 میجارٹی لے جائیں گے، اور بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ستمبر میں الیکشن ہوں۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کریں گے، لیکن عمران خان تو ان کے ساتھ کسی صورت بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چور ہیں، وزیر اعظم بھی ہے اور ادھر وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور مریم نواز بھی ہیں اور شہباز شریف بھی ہیں، سلمان شہباز بھی ہیں، حسن حسین نواز بھی ہیں، سب پہ ان کے الزام ہیں۔ ساتھ ہی انہیں جو منی لانڈرنگ کیس ہو رہا ہے اس میں بھی انہوں نے فریق بننے کی اجازت دے دی ہے۔ اب پی ٹی آئی اس میں باقاعدہ فریق بنے گی جو کہ شہباز فیملی کی منی لانڈرنگ ہے۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت ہٹانے کے لیے اور معاملات کرنے کے لیے، جبکہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ہمیں الیکشن چاہیے، تو رات کے 12 بجے جو ہیں وہ کھل رہی ہیں عدالتیں، تو اب میں عدالت سے انتہائی عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ انہیں ایف آئی اے نے جو شہباز فیملی کے، نواز فیملی کے کیسز سننے سے انکار کیا، آگے پروسیڈ کرنے سے انکار کیا ہے، اس حوالے سے سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک سوال ہے اور اہمیت کا حامل ہے، جب تک انصاف زندہ ہو اس وقت تک کوئی بھی ملک تباہ نہیں ہوتا، لیکن اگر انصاف مر جائے تو پھر کوئی سلطنت نہیں رہتی۔ چاہے ملک میں بھوک پیاس ہو، افلاس ہو، بے روزگاری ہو، انارکی ہو، ہنگامے ہو، قتل و غارت گری ہو، جو بھی ہو، انصاف زندہ رہے تو پھر سب کچھ درست ہو جاتا ہے۔ اگر حالات اسی طرح رہے تو خاکم بدہن ہم جو ہیں سری لنکا کی طرف چلے جائیں گے، جبکہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں پی ٹی آئی کے مطابق، جو بیرون ملک بیٹھ کر سازش تیار کی گئی ہے اور حکومت گرائی گئی ہے، وہ ابھی تک پیچھے کھڑے تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اب ان کے منہ میں وہ ہڈی ہے، نہ یہ نگل سکتے ہیں نہ یہ اگل سکتے ہیں، بری طرح پھنس چکے ہیں۔ عمران خان نے چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر دیا ہے، قوم ان کے پیچھے چل رہی ہے، اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اگر 1 لاکھ بھی لوگ آ گئے تو اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ سیالکوٹ میں جو حکومت نے حرکت کی وہ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ اسلام آباد کو تحریر اسکوائر نہ بنایا جائے، کیونکہ ادھر سیالکوٹ میں کارروائی ہوئی اور ادھر ہی عمران خان نے کال دی تو ملک بھر میں جلسے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ خدا را اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھے اور کردار ادا کرے۔ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، یہ ملک ہے تو جمہوریت ہے، یہ ملک ہے تو صدارتی نظام ہے، یہ ملک ہے تو پی ڈی ایم ہے، یہ ملک ہے تو نون لیگ ہے، یہ ملک ہے تو پیپلز پارٹی ہے، اور یہ ملک ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس وقت سب کو مل کر ملک کو بچانا چاہیے۔ یہ سیاست
سیاستدان ملک کو قطعی طور پر غرقاب کرنے کی حد تک جا رہے ہیں۔ پوائنٹ آف ریٹرن میں تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ اگر آج ہونے والے فیصلے میں حکومت کوئی بھی ایسا غلط فیصلہ کرتی ہے تو اس کا بہت برا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ صرف 5 دن رہ گئے ہیں۔ عمران خان نے 20 تاریخ کے بعد کسی وقت بھی کال دے دینی ہے اور عوام کا منہ پھر اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ ہی اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔